السلام علیکم فرینڈس میں شیخ فرحان اور آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل SH ایوری میں۔ فرینڈس، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم ایک سیزن میں اپنے ایک لو برڈ کے پیئر سے کس طرح وہ 10 پیئر بنا سکتے ہیں۔ فرینڈس، اسی ٹاپک کے متعلق انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں چند چیزیں وہ سمجھانے والا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو بھی لازمی لائک کیجیے گا۔ چلیں فرینڈس، ویڈیو کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اچھا فرینڈ، سب سے پہلے جو چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے ایک سیزن میں لو برڈ کے ایک پیئر سے 10 پیئر بنانے ہیں۔ وہ کس طرح بنانے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں پہلے مینٹلی طور پہ تیار ہونا پڑے گا کہ ہم نے وہ پیئر وہ کوئی اچھا میوٹیشن کا پیئر لینا ہے یا عام وہ ایک جیسے فشر، کامن لوٹینو وغیرہ کا پیئر لینا ہے۔ آپ اس کو دونوں چیزوں میں وہ کر سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں چیزیں بتاؤں گا آپ کو، ان چیزوں کو آپ دونوں طرح کی پیئرنگ میں، چاہے وہ مہنگی پیئرنگ آپ لے لیں یا عام ریگولر پیئرنگ لیں، دونوں میں آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس وہ گارنٹیڈ وہ ایک سیزن میں 10 پیئر بن جائیں گے ایک پیئر سے۔ اچھا، وہ کس طرح آپ نے کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے جو ایک پیئر لینا ہے جس سے آپ نے آگے بریڈ کروانی ہے، آپ نے اس پیئر کو سیزن سٹارٹ ہونے سے 2 مہینے پہلے DNA کروا کے ایک الگ کیج میں وہ چھوڑ دینا ہے۔ جیسے کہ میل فیمیل کا آپ نے DNA کروا لیا، چاہے وہ کوئی بھی پیئر ہے، آپ نے اس کو وہ جولائی کے اینڈ پہ ہی وہ ایک الگ سے کیج میں وہ ڈال دینا ہے۔ الگ کیج میں ڈال کے آپ نے اس کیج کے اندر وہ ان کو 15 دن وہ اسی طرح بنا باکس کے وہ چھوڑ دینا ہے۔ بنا باکس کے جب وہ اس کیج کے اندر رہیں گے 15 دن، وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اٹھیں بیٹھیں گے، کھیل کود کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ پیئرنگ بنا لیں گے۔ جب آپ 15 دن بعد فیل کریں کہ ہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو وہ خارش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پروں میں وہ چونچ اپنی وہ پھیر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو باکس دے دینا ہے۔ اب آپ نے باکس کس طرح دینا ہے کہ باکس بنا آپ نے وہ نیسٹنگ کیے دینا ہے۔ جب آپ بنا نیسٹنگ کیے ان کو باکس دیں گے تو وہ اس باکس کو شروع میں وہ چیک کرنا شروع کریں گے۔ چند دن وہ اس باکس کے اوپر بیٹھیں گے، اس کے سوراخ میں سے اندر جھانکیں گے، اس طرح وہ آہستہ آہستہ اپنا ڈر دور کریں گے۔ جب چند دن کے اندر ان کا ڈر دور ہو جائے گا تو وہ باکس کے اندر جا کے 2-4 منٹ بیٹھنا شروع کریں گے، اندر گئے باہر نکلے، اس طرح کے وہ چکر لگانا شروع کر دیں گے۔ اب جب آپ فیل کریں کہ ہاں ان کے باکس کا ڈر ختم ہو گیا تو اب آپ نے ان کو وہ نیسٹنگ میٹیریل دینا شروع کرنا ہے، اور آپ نے اگست کے اینڈ پہ ان کو نیسٹنگ میٹیریل دے دینا ہے۔ اب نیسٹنگ میٹیریل جب آپ انہیں دیں گے تو وہ آپ کے وہ پیئر آپ کے پاس وہ اپنے باکس میں نیسٹ بنانا شروع کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ 15 دن کے اندر وہ آپ کے پاس نیسٹنگ مکمل کر لے گا، اور انشاءاللہ جیسے ہی ستمبر کی 10 تاریخ ہوگی تو وہ آپ کے پاس وہ اپنا نیسٹ مکمل کر کے تو آپ کے پاس بریڈ کر دے گا، اور انشاءاللہ جو برڈ آپ کے پاس ستمبر میں بریڈ کرے گا اس برڈ کے بچے آپ کے پاس وہ اچھی ڈائٹ وغیرہ اگر آپ دیتے ہیں تو ستمبر ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں بڑی زبردست ہیومیڈیٹی بھی ہوتی ہے، ٹیمپریچر بھی نارمل سا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس انڈوں کے ڈیڈ ان شیل ہونے کے یا انفرٹائل ہونے کے چانس بالکل نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کے پاس 4-5 کی جب ایوریج نکلے گی تو آپ کے پاس وہ پہلے ہی کلچ میں وہ 4 سے 5 بچے وہ نکل آئیں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ کے پاس یہ 4-5 بچے یہ سیلف ہونے کے قریب پہنچیں تو آپ نے اپنے برڈ کے باکس کو خالی کر کے جو پرانا وہ نیسٹنگ میٹیریل ہوگا وہ باہر نکال دینا ہے، اور اس کی جگہ نیا نیسٹنگ میٹیریل اب آپ نے خود اندر نیسٹ بنانا ہے۔ اب آپ نے برڈ کو نیسٹ نہیں بنانے دینا، اب وہ خود نیسٹ جب اپنا بنانے کے چکر میں پڑے گا تو وہ ٹائم ویسٹ کرے گا، لیکن آپ نے خود نیسٹ بنا دینا تاکہ وہ ٹائم ویسٹ نہ کرے۔ جیسے ہی
یہ 2-2.5 مہینے کے اندر یہ پہلا کلچ مکمل ہوگا تو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ستمبر اکتوبر نومبر کا اینڈ آ چکا ہوگا، اور نومبر کے اینڈ پہ آپ کے پاس وہ بچے سیلف ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ نیا کلچ بھی آپ کے پاس جو ہے نومبر کے اینڈ پہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ جو نیا کلچ نومبر کے اینڈ پہ آئے گا، اس کلچ کو آپ مزید جو ہے وہ 3 مہینے دے دیں تاکہ یہ آپ کے پاس آرام سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ بچے سیلف ہونا شروع ہو جائیں، اور فل شدید سردی کے دن بھی جو ہیں وہ اسی صورتحال میں نکل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کے پاس فروری کی 15 تاریخ تک جو ہے وہ بچے، یہ بھی جو 4-5 کا کلچ آئے گا، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے وہ کنفرم جو ہے وہ سیلف ہو چکے ہوں گے۔ اس طرح آپ کے پاس 2 کلچ جو ہے وہ آ چکے ہوں گے، جو کہ آپ کے پاس 15 فروری تک ماشاءاللہ جو ہے وہ 8 سے 10 بچے جو ہے وہ سیلف ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے اسی برڈ کو جو ہے وہ ڈائٹ وغیرہ بہترین قسم کی رکھنی ہے، اس کو کسی قسم کی جو ہے وہ وٹامن اور خاص طور پہ کیلشیم کی کمی نہیں آنے دینی انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ فروری کے اندر ہی آپ اگلا کلچ جو تیسرا کلچ ہے وہ بھی لے لیں گے، اور ماشاءاللہ اس میں بھی آپ کو 4-5 کی جب ایوریج آئے گی تو آپ کے پاس بچوں کی تعداد جو ہے وہ فروری، مارچ اور اپریل کے اینڈ پہ جو ہے ماشاءاللہ آپ کے پاس 14-15 بچے جو ہے وہ آ جائیں گے۔ اور جیسے ہی اپریل کے اینڈ پہ آپ ان کو کوشش کریں کہ ایئر کولر وغیرہ لگا دیں تاکہ جو ہے وہ ان کو گرمی وغیرہ کی اتنی جو ہے وہ شدت محسوس نہ ہو، اور آپ ایئر کولر لگانے سے اپریل کے اینڈ پہ آپ مزید ایک کلچ بھی جو ہے وہ ان سے لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ مزید ایک کلچ بھی ان سے لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے وہ 4 کلچ آ جائیں گے، اور ان 4 کلچز میں آپ کے پاس 18 سے 20 بچے جو ہے وہ بآسانی آ جائیں گے۔ 18-20 بچوں کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 9 سے 10 پیئر جو ہے وہ ریڈی ہو سکتے ہیں۔ آپ ان کی ڈائٹ وغیرہ اچھی رکھیں، ان کے وٹامن کیلشیم کا دھیان رکھیں تو 18 سے 20 بچے یہ آ جائیں گے، اور ایک پیئر جو آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، تو ٹوٹل آپ کے پاس جو ہے وہ کم از کم کہہ لیں 10 پیئر جو ہے وہ آپ کے پاس ریڈی ہو جائیں گے ایک کلچ ختم ہونے تک۔ تو فرینڈ اگر آپ اس چیز کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کے پاس ایک ہی سیزن میں 10 پیئر جو ہے وہ تیار ہو سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔